بڑے سے بڑا گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مسلمانوں میں سے بعض لوگوں کے پہاڑوں کے برابر گناہوں کو اللہ ان کے لیے معاف فرما دیں گے اور ان کو یہود و نصارہ پر ڈال دیں گے۔ پھر زنا، چوری، شراب، ان سب گناہوں سے بھی توبہ قبول ہوتی ہے۔ شرک جیسا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے، قتل جیسا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ مومنوں کو قتل کرنے والوں کو توبہ کی طرف بلایا گیا، 99 لوگوں کا قاتل بھی بخش دیا گیا۔ اس کا واقعہ کہانی جو ہے وہ کافی مشہور ہے۔ اسی طرح زنا کرنے والوں کو اور دیگر لوگوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا جب ان پہ حد واجب ہو جائے یا وہ توبہ کر لیں۔ پھر اسی طرح چوری کی بھی معافی ہو سکتی ہے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اور چور مرد اور چور عورت، بس ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ بدلہ ہے اس کا جو ان دونوں نے کمایا، اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ تو پھر جو شخص ایسا ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ پچھلی آیت میں حد بتائی گئی کہ اس کی حد لگے گی، اور حد کے بعد جو توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ پھر اسی طرح ایک اور کبیرہ گناہ ہے جنگ سے بھاگ جانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ اس نے کفار کے مقابلے سے بھاگنے کے عظیم گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کیا ہو۔ پھر اسی طرح ظلم اور بے حیائی بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں جو گناہ کرے پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتیں ادا کرے، پھر استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔